اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا انشاءاللہ وبالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امامنا الرضا علیہ الصلاة والسلام کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی ولكن بشرطها وشروطها وانا من شروطها. حضرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ یہ محفل بسلسلہ ولادت امام رضا علیہ السلام منعقد کی گئی ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنی طرف سے تمام ناظرین، تمام محبان اہل بیت، بلکہ تمام مسلمانان جہان کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی آمد پر تبریک و تہنیت عرض کرتے ہوئے خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تبریک عرض کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. ساری دنیا آج کل کرونا وائرس کی شکار ہے، خوف و دہشت کا ماحول ہے. خدایا تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے ولی خاص امام رضا علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ ساری انسانیت کو جلد از جلد اس کرونا وائرس جیسی مہلک وبا اور مرض سے نجات عطا فرما. جو لوگ اس مرض کے شکار ہو چکے ہیں ان سب کو آج کے اس جشن کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. بہترین لمحات اور بہترین ساعت میں بہترین جو دعا ہے وہ ظہور امام ہے. خدایا امام رضا علیہ السلام کی عظمت و مقام و منزلت کا واسطہ امام مہدی آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شامل فرما. اس جشن میں کی جانے والی تمام دعاؤں اور اس جشن میں حصہ لینے والے تمام ذاکرین، شعراء، علماء اور جن لوگوں نے اس جشن کو برگزار کرنے کے لیے زحمت کی ہے ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برآوردہ ہونے کے لیے ایک صلوات بجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس عظیم ذات سے یہ جشن منعقد کیا گیا ہے وہ شیعوں کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جس شخصیت کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، اس کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیں گے، اس کی زندگی کو نزدیک سے پڑھنے، دقت کے ساتھ پڑھنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنے کے لیے سب سے پہلے اس عظیم ذات کی زندگی کو مختصر طور پر ہمیں پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، تاکہ معرفت کی
پہلی منزل پر ہم قدم رکھ سکیں۔ وہ ابتدائی چیزیں کون سی ہیں؟ وہ ابتدائی چیزیں نام، لقب، کنیت، عمر، والد کا نام، والدہ کا نام، کہاں پر پیدا ہوئے، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ، پلیس آف ڈیتھ، کہاں پر مدفون ہے، کہاں پر دفن ہے، ان کا روزہ کہاں پر ہے، امام کے اس شخصیت کی جس کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، اس شخصیت کی زندگی میں علمی ماحول کیا تھا، سیاسی مشکلات کیا تھیں، قاتل کون تھا، دشمن کون تھے، اور کس ماحول میں اس شخصیت نے زندگی گزاری۔ ان چیزوں کا مختصر طور پر جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ معرفت کی پہلی منزل ہے۔ جو انسان اس منزل کو چھوڑ کر آگے کی منزلوں کو طے کرنا چاہے گا تو یہ ممکن نہیں ہے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آئیے ہم اسی بات کو نظر میں رکھتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے چند چیزوں کو ابتدا میں ہم ذکر کریں گے، تاکہ معرفت کی پہلی منزل کو پہلے زینے پر قدم رکھتے ہوئے آگے کی منزلوں کو آسانی سے ہم طے کر سکیں۔ سب سے پہلے نام کیا ہے؟ نام علی ابن موسیٰ۔ القاب امام کے بہت ہیں، جیسے عالم آل محمد، سامن الائمہ، ضامن آہو، ناصر، ذکی، طاہر، رضا، لیکن ان تمام القاب میں جو مشہور لقب ہے امام کا وہ رضا ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، آپ کے والد ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، آپ کی والدہ نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا، آپ کے زوجہ جناب سبیکہ خاتون جو خیزران کے نام سے جانی جاتی تھیں، آپ کی جائے ولادت مدینہ منورہ ہے، آپ کی جائے شہادت خراسان مشہد مقدس ہے، ڈیٹ آف برتھ امام کا 11 ذی القعدہ 148 ہجری 148 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی، اور آپ کی شہادت آخر ماہ سفر بیان کیا گیا ہے، 29 یا 30 سفر کو۔ البتہ بر صغیر میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں 17 سفر کو آپ کی شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے، لیکن تاریخ میں جو مشہور ہے وہ 29 یا 30 سفر کو، آخر ماہ سفر 203 ہجری کو خراسان بزرگ میں امام کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کو مشہد مقدس نامی ایران کے ایک ہولی سٹی میں دفن کیا گیا۔ آج امام رضا علیہ السلام کا ایک عظیم الشان روضہ تعمیر ہے، حرم مبارک ہے، وہاں پر ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ امام رؤوف جو بھی اس در پہ جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ ایسی عظیم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ایران کے ایک ہولی سٹی مشہد مقدس میں موجود ہے۔ آپ کی کل عمر 55 سال ہے، 55 ایئرس۔ آپ کی اس 55 ایئرس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک
ولادت سے عہدہ امامت پر فائز ہونے تک، یعنی 7ویں امام کی شہادت تک، جو تقریباً 35 سال کا عرصہ ہے۔ اور امام کا دوسرا حصہ خود امام کی امامت ظاہری ہے، جو امام کی 35 سالہ زندگی سے آخر عمر تک، یعنی کل 20 سال آپ کی امامت کی مدت ہے۔ یعنی امام نے ظاہری جو امامت کی ہے، ہدایت کے عہدے کو ظاہراً جو سنبھالا ہے، وہ 20 سال کا عرصہ ہے۔ اس 20 سال کے عرصے کو بھی ہم امامت کی زندگی کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 20 سال میں تقریباً 17 سال مدینہ منورہ میں رہے، امامت کے فرائض انجام دیے، ہدایت کے سلسلے کو امام نے جاری کیا، اور 3 سال تقریباً خراسان میں امام نے اپنی زندگی گزاری اور عظیم امتحانات سے گزرے۔ اور اس 3 سالہ زندگی میں امام نے وہ عظیم کارنامے انجام دیے کہ دنیا آج تک محو حیرت ہے کہ باطل لاکھ سیاست چلے، لیکن امام رضا جو اللہ کی طرف سے امام ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے، حجت خدا ہوتا ہے، اس کی تدبیر کے آگے باطل کی سیاست اصلاً کامیاب نہیں ہو سکتی، اور یہ کر کے دکھایا۔ انشاءاللہ میں آگے ایک خوبصورت ٹاپک کو مختصر طور پر بیان کر کے بات کو تمام کرنا چاہوں گا۔ تو یہ رہی امام کی زندگی۔ امام نے عباسی حکومت میں زندگی گزاری 148 ہجری سے 203 سال کے عرصے میں، لیکن نزدیک سے اس وقت جو ظالم بادشاہ تھا وہ مامون الرشید تھا۔ حالانکہ یہ مامون الرشید اس نے مجبور کیا امام کو، تقریباً 200 ہجری میں امام کو مجبور کیا، چونکہ اس نے دیکھا تھا کہ دن بدن اہل بیت کے چاہنے والے، علی والے، محبان اہل بیت بڑھتے ہی جا رہے ہیں، حق کا بول بالا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا، امام کو چھوڑ دیا گیا، تو پھر ہماری حکومت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے چکر میں امام کو مجبور کیا کہ امام مدینے سے نکل جائے۔ 200 ہجری میں امام نے مدینہ چھوڑا، خراسان کی طرف روانہ ہوئے۔ تو 200 ہجری سے لے کر 203 ہجری یعنی آخر لمحات تک، شہادت تک، امام نے مختلف جگہوں پر سفر کیا۔ سفر کرتے ہوئے جب امام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات کو خراسان بزرگ جیسی جگہ کے جہاں پر علوی زیادہ تھے، اہل بیت کے چاہنے والے زیادہ تھے، محبان اہل بیت زیادہ تھے، شیعیان امام رضا زیادہ تھے، اس علاقے میں وہاں پر امام نے زندگی گزاری۔ جب مدینے سے نکل کر ہجرت کرتے ہوئے امام نے خراسان کی طرف ہجرت کی اور خراسان میں داخل ہوئے، تو خراسان کے ایک شہر مرو میں جب پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ نواسۂ رسول خراسان پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہماری سرزمین پر ہیں، تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں جوغ در جوغ ملاقات کے لیے، دیدار کے لیے، زیارت کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ باطل لاکھ کوشش کر لے کہ لوگوں کو اس در سے دور کر دے، لیکن اللہ جب چاہتا ہے تو پھر ان کے کمالات کو ظاہر کر دیتا ہے، ان کے علم کو ظاہر کر دیتا ہے، ان کے مقام کو آشکار کر دیتا ہے، تو پھر حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لوگ بجائے اس کے کہ
حکومتیں کوشش کرتی رہیں لیکن امام رضا سے لوگوں کو دور نہیں کر پائی۔ درمیان میں یہاں پر رک کر میں ایک خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا اس جملے کے ذریعے سے کہ پوری تاریخ انسانیت کو آپ اٹھا کر پڑھ لیں، جتنا امام کی زندگی میں، پوری تاریخ بشریت کو اٹھا کر پڑھ لیں، جب بھی جس نے بھی جہاں بھی کسی انسان کو ذلیل کرنا چاہا ہے اللہ نے خود اس کو ذلیل کیا ہے۔ چجائی کے امامت کی بات ہو، حجت خدا کی بات ہو، خوبصورت واقعہ، اس سے ہم درس لے سکتے ہیں کہ کبھی خبردار کسی کو محفل میں، بھری محفل میں کسی کی توہین کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کو پست دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ آئیے اس امام رضا کی خوبصورت زندگی کے واقعے کو پڑھ کر ہم کوشش کریں۔ خراسان ہے، مامون کا دربار ہے، امام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بلایا کس لیے تھا امام کو لیکن ہو کیا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ چلو امام ہی کو ذلیل دکھاتے ہیں، نیچا دکھائیں گے تو پھر خود بخود ان کے چاہنے والے بھی ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے اس نے پلان بنایا، دربار کو سجایا، تمام درباریوں کو بلایا، خریدے ہوئے لوگوں کو بلایا، مؤرخین کو بلایا، بکے ہوئے قلموں کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا، جو صرف اشرفیوں کی بل بوتے پر وہ بولتے تھے، جو وہ مامون کہتا تھا وہ لکھتے تھے، جو حکومت کہتی تھی وہ لکھتے تھے، حقیقت کو وہ چھپاتے تھے۔ کتنی ایسی حقیقتیں چھپ گئیں، دفن ہو گئیں، لیکن اس کی وجہ حکومتیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آل محمد کی فضیلتیں، عظمتیں آج بھی سورج کی طرح ساری کائنات میں چمک رہی ہیں، تابناک ہیں۔ تو اس نے دربار کو سجایا، مورخین کو بلایا، جھوٹے مورخین کو بلایا، راویوں کو، جھوٹے راویوں کو بلایا، اور اس نے تمام لوگوں کو اپنے دربار میں بٹھا کر ایک حکم دیا کہ ابھی میں علی ابن موسیٰ الرضا کو بلا رہا ہوں، خبردار جب وہ دربار میں آئیں گے تو ان کی احترام میں کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ باطل کی سیاست ہے۔ لیکن جب امام اپنی امامت کے پاور کو دکھاتا ہے تو پھر باطل کی سیاست ختم ہو جاتی ہے۔ لاکھ تم چاہو ذلیل دکھانا، لیکن اللہ جس کو بلند کرنا چاہے گا اس کو کوئی انسان جھکا نہیں سکتا، کوئی انسان اس کو پست نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو جھکا دے ساری کائنات مل کر اس کو اٹھانا چاہے گی، لیکن وہ کبھی بلند ہونے والا نہیں ہے۔ الغرض اس نے یہ حکم دیا کہ جو بھی امام کے احترام میں، علی ابن موسیٰ الرضا کے احترام میں کھڑا ہوگا تو میں اس کی گردن کو قلم کر دوں گا۔ تو سارے درباریوں نے اس بات کو قبول کر لیا، کہا بے شک ہم اٹھیں گے نہیں، ہم احترام نہیں کریں گے۔ تو وہ وقت بھی آیا کہ اس نے قاصد کو بھیجا، اپنے درباریوں کو بھیجا، کہا جاؤ، جا کر علی ابن موسیٰ الرضا کو بلاؤ کہ مامون تمہیں طلب کر رہا ہے ایک بہت مہم مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے۔ مولا امام رضا علیہ السلام آمادہ ہوئے۔ آمادہ ہونے کے بعد امام نے کہا کہ آپ چلیے ہم آتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام گھر سے نکلے، جیسے ہی دربار کے قریب گئے تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا اگر کسی کو مہمان بلا کر ذلیل کرنا ہوتا تھا تو دروازے کو بند کر لیا جاتا تھا اور دروازے پر جو پردہ لگا رہتا تھا اس کو گرا دیا جاتا تھا۔ امام جب دربار کے قریب پہنچے دیکھا دونوں پردے گرے ہوئے ہیں، دروازہ بند ہے، نہ درباری ہے، نہ دربان ہے، نہ کوئی استقبال کرنے والا ہے۔ امام سمجھ گئے کہ یہ مامون کی سیاست ہے۔ اب امام نے کچھ نہیں کیا، تاریخ کے جملے ہیں کہ امام نے بس ارادہ کیا اور ارادہ کرتے ہوئے اپنے
विलायत के पावर को, इमामत के पावर को इस्तेमाल करते हुए बस अपनी मासूमाना नज़रों को उठाकर हवाओं की तरफ देखा, हवा में नज़रें दौड़ाई, हवा तेज़ चली, पर्दे खुद ब खुद उठे, दरबार के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और उसके बाद इमाम ने जैसे ही ये कारनामा, अजीम कारनामा अंजाम दिया, ये करामत इमाम की ज़ाहिर हुई, इख्तियार इमाम ज़ाहिर हुआ, तो लोगों ने देखा कि अरे किसने खोल दिया, किसने पर्दे उठा दिए, हमने तो कहा था, देखा वहाँ पर कोई नहीं है। एक मर्तबा इमाम ने भरे दरबार पर अपनी नज़रें दौड़ाई, दौड़ाने के बाद मुस्कुराते हुए बिस्मिल्लाह कहकर अपना दाहिना कदम को दरबार में रखना था। तारीख़ कहती है दरबारी तो दूर, मुअर्रिखीन तो दूर, रावी तो दूर, कासिद तो दूर, वज़रा तो दूर, खुद मामून सबसे पहले इमाम के एहतराम में खड़ा हो गया। जैसे ही मामून का तख्त से खड़ा होना था, तमाम दरबारियों ने देखा कि जिसने मना किया था वो खुद खड़ा हो गया है, तो हम क्यों बैठे रहे। तमाम के तमाम दरबारी, उलमा, मुहद्दिसीन, रिवायत करने वाले, वज़रा, जो भी दरबार में वहाँ पर मौजूद थे जिनको न उठने का हुक्म दिया गया था, वो सब के सब मामून को खड़े होकर देखते हुए खुद खड़े हो गए। एक मर्तबा इमाम ने इस मंज़र को देखा। मंज़र को देखने के बाद एक अजीब जुमला मामून की तरफ देखते हुए फरमाया, या मामून अंता इमामुल जुसूम व नहनु इमामुल क़ुलूब। ए मामून, दौलतों के ज़रिए से जिस्मों पर हुकूमत करना ये तुम्हारा काम है, लेकिन इमामत के ज़रिए से, इल्म के ज़रिए से, रिसालत के ज़रिए से, मकाम के ज़रिए से, अल्लाह की अता की हुई नेमतों के ज़रिए से दिलों पर हुकूमत करना, ये हम आले मोहम्मद का काम है। तो इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि ख़बरदार किसी को ज़लील करने की या नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। तो नाज़रीन, ये मुख्तसर सा वाक़या मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमाम की ज़िंदगी का जो हसास मरहला था वो खुरासान की जानिब इमाम का हिजरत करना। जैसे ही इमाम मर्व पहुँचे तो वहाँ पर लोगों ने, हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस्तकबाल किया और इमाम की अमारी के पीछे पीछे चले आ रहे थे और लोगों के तकरीबन 17,000 लोगों के हाथों में कलम और दावात थे, यानी पेन और बुक थी, कागज़ लेकर वो लोग आए हुए थे और आकर इमाम से तकाज़ा करने लगे, या अली इब्न मुसर्रज़ा यब्ना रसूलिल्लाह फ़र्ज़ंद रसूल, ए नवासे रसूल, एक मुद्दत हो गई रिसालत की, लोग रिसालत के घराने से किसी को हम देखे हुए, आप तो इमाम हैं, आप तो जानशीन हैं, आप हमारी हिदायत के लिए कुछ नसीहत फरमाएं। इमाम ने कुछ जवाब नहीं दिया, हमारी आगे बढ़ते रही, लोग पीछे पीछे आते रहे। अजीब वाक़या है, अजीब दास्तान है। तारीख़ में कलम व दवात के हमें 2 दास्तान मिलते हैं। एक दास्तान 11 हिजरी मदीना मुनव्वरा में पैगम्बर अकरम उम्मत की हिदायत के लिए कुछ लिखना चाह रहे थे, तहरीर करने के लिए कलम व दावत मांगा और बाज़ बेशऊर जो वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, बस हम कुछ नहीं चाहते, हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। ऐ काश अगर लोग उसी वक्त पैगंबर के तलब करने पर कलम व दावत दे दिए होते तो फिर 17,000 लोगों को फर्जंद रसूल के पीछे अपने हाथों में कलम व कागज़ को लेकर आने की ज़रूरत न पड़ती। ये अजीब वाक़या 11 हिजरी का, मांगने पर भी मना किया गया, दिया नहीं गया, लेकिन अल्लाह ने कुछ अरसा बाद, तकरीबन 200 साल भी नहीं गुज़रे, एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि ख़ुद लोग आगे बढ़ बढ़ कर तकाज़ा कर रहे हैं, मौला आप कुछ कहें, हम तहरीर कर लें ताकि हम उसको देखते रहें और अपनी हिदायत हासिल करते रहें। इमाम ने एक मरतबा अपने चेहरे को
اماری کے پردے کو اٹھایا، اپنے چہرے کو باہر نکالا، اور باہر نکال کر امام نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امنا من عذابی۔ ایک مرتبہ اس حدیث کو ناظرین کے لیے بتا دوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں اور بچوں کے لیے یہ جو حدیث جس کو ہم نے سرنامہ سخن کے طور پر قرار دیا ہے، سینٹرل پوائنٹ ہماری تقریر کا، وہ یہ امام رضا کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی اس کا سلسلہ گویا سونے کا سلسلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے پہلے پورے سلسلے کو بیان کیا کہ یہ حدیث میں نے 7ویں امام سے سنی ہے، 7ویں امام نے 6ٹھے امام سے سنی ہے۔ اس طرح سے آتے آتے اس حدیث کو امیر المومنین سے سنا گیا، امیر المومنین نے پیغمبر اکرم سے سنا، پیغمبر اکرم نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے اللہ سے سنا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے خود بخود میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر اگر امام خاموش ہو گئے ہوتے تو پھر یہ ضروری اور لازم ہو جاتا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے وہ عذاب پروردگار سے محفوظ ہو جائے۔ کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ تاریخ کہتی ہے چند قدم آگے بڑھے، پھر لوگوں نے کیا دیکھا کہ پھر اماری کا پردہ اٹھا اور امام نے اپنے نورانی چہرے کو نکال کر اپنے مقدس دہن مبارک سے کلمات نورانی کو جاری کیا۔ کہا بس اتنا ہی نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کوئی نجات نہیں پا لیتا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا ولیکن بشرطها وشروطها، لیکن اس کے لیے نجات پانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب مہم ٹاپک کی طرف امام نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے کہ جن شرطوں کو پورا کرنے کی وجہ سے انسان کو اللہ کے عذاب سے نجات ملتی ہے اور وہ عذاب پروردگار سے محفوظ ہوتا ہے، وہ ان چیزوں میں سے سب سے مہم ترین چیز وہ میں ہوں۔ میں کا مطلب کیا ہے؟ کہ امام رضا ہوں۔ کا امام رضا سے یہ جسم امام رضا نہیں، گویا امام بتانا چاہ رہی ہیں کہ لا الہ الا اللہ اسی وقت انسان کو نجات دے گا جب ہماری ولایت و امامت کا اقرار کرو گے۔ جب تک تم ہماری امامت و ولایت کا اقرار نہیں کر سکتے اس وقت تک تمہارا زبان پر لا الہ الا اللہ کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی لیے مختلف احادیث میں آیا ہوا ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بس میں بات کو یہیں پر تمام کرنا چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ انا من شروطہا کہہ کر ان شرطوں میں سے کہ جس کی وجہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ مکمل ہوتا ہے اور انسان کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ولایت اہل بیت ہے، امامت اہل بیت ہے۔ اگر امامت و ولایت اہل بیت کو نکال دیا جائے اسلام سے تو اسی طرح ہو جائے گا جس طرح سے انسان کے جسم سے روح کو نکال لیا جائے۔ بے جان جسم کو انسان کیا اپنے رشتہ دار، اپنے بیٹے بھی گھر میں زیادہ دیر رکھنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی، اس میں بیکٹیریاز پھیلنے لگیں گے، تمام لوگ اس کی جراثیم سے متاثر ہوں گے۔ جلد اس کو دفن کر دیا جائے تو پھر وہ مسلمان اگر ذرہ برابر بھی شعور رکھتا ہے تو پھر سمجھے لا الہ الا اللہ ایک جسم ہے اسلام کا، اور امامت و ولایت اہل بیت روح ہے۔ اگر تم اہل بیت کو چھوڑ کر صرف لا الہ الا اللہ کہو گے تو مردہ جسم کو اپنے گھر میں رکھنے کے برابر ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کے اصل مفہوم کو اگر سمجھنا چاہے تو امام رضا نے بتایا کہ ہم آل محمد کی ولایت و امامت کا اقرار ہی انسان کو نجات دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، میں اپنی نثری یعنی تقریری سلسلے کو یہیں پر تمام کرتے ہوئے چونکہ مجھ سے خواہش ظاہر کی ہے کہ مولانا آپ کچھ اشعار بھی پیش کر دیں
تاکہ ناظرین کے لیے ناظرین دونوں چیزوں سے مستفید ہو سکے۔ ہم نے کچھ دن پہلے ایک حالات حاضرہ جب غزہ پر اسرائیل نے ظلم کیا اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے ایک نظم لکھی تھی غزہ بزبان غزہ، اس کو امام رضا کی خوشنودی کے لیے پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ غزہ خود اپنی زبانی کچھ مصیبتوں کو بیان کر رہا ہے اور اس کے حل کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اس کو میں نے اس نظم میں کوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مطلع عرض خدمت ہے کہ داستان غم ہوں میں اور نام ہے غزہ میرا، داستان غم ہوں میں اور نام ہے غزہ میرا، بس زبانوں تک ہی رہتا ہے صدا چرچا میرا۔ اب بیان کر رہا ہے غزہ کی زبانی خود، غزہ بیان کر رہا ہے کہ درد کتنا ہے میرے سینے میں یہ پہچانے کون، روز و شب بہتا ہے کتنا خون یہاں یہ جانے کون، ہے ستم کا ہر گھڑی قبضہ ہواؤں پر میری، ہیں فقط توپوں کی آوازیں فضاؤں پر میری، گولیوں توپوں کی آوازوں سے ہیں بچے ڈرے، ان کی آنکھوں میں ہیں آنسو جن کے وارث ہیں مرے، ندیاں بہتی ہیں خون کی میرے سڑکوں پر صدا، ندیاں بہتی ہیں خون کی میرے سڑکوں پر صدا، آتی رہتی ہے میرے گھر ہر گھر سے رونے کی صدا، اور صبر کی معراج پر ہیں یہ فلسطینی سبھی، خوف سے ظالم کے یہ ڈر کر نہ بھاگے ہیں کبھی، اب یتیموں کا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، اب یتیموں کا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، باقی اب ان کے سروں پر کوئی بھی سایہ نہیں، رائے گا ہرگز نہ جائے گا شہیدوں کا لہو، دیکھنا مظلوم ہوگا ایک نہ ایک دن سرخ رو، بے کس و مظلوم کا حامی فقط ایران ہے، ظلم کے مد مقابل جو کھڑا ہر آن ہے، بے کس و مظلوم کا حامی فقط ایران ہے، ظلم کے مد مقابل جو کھڑا ہر آن ہے، امن کا دم بھرنے والے سب کے سب خاموش ہیں۔ امریکہ نعرہ لگاتا ہے امنیت کا، اسرائیل امنیت کا نعرہ لگاتا ہے، UNO میں ہر ملک کا پرائم منسٹر پریسیڈنٹ نعرہ لگاتا ہے کہ امنیت ہونا چاہیے، لیکن غزہ کی زبانی یہ شعر سنیں کہ امن کا دم بھرنے والے سب کے سب خاموش ہیں، مجھ کو حیرانی ہے یہ اہل عرب خاموش ہیں، کیسے وہ ہوگا مخالف ظلم و استبداد کے، جارحیت جو یمن پر روز و شب کرتا رہے، بانی شرح زمانے میں سعودی اصل میں، بانی شرح زمانے میں سعودی اصل میں، دیکھنے کو ہے مسلمان ہے یہودی اصل میں، دیکھنے کو ہے مسلمان ہے یہودی اصل میں، اب میری آواز پر لبیک حزب اللہ کہے، اب میری آواز پر لبیک حزب اللہ کہے، جس کے حملے سے زمانے بھر کے ہیں ظالم ڈرے، ظلم کے بانی تماشا گر ہے میرے حال سے، ہر نفس ہیں منتظر یہ سب کے سب دجال کے، کس کو دوں آواز کوئی میری سنتا ہی نہیں، بے کسی کا میری لیکن ہے زمانے کو یقین، بے کسی کا ہے زمانے کو، بے کسی کا میری لیکن ہے زمانے کو یقین، داستان غم ہوں میں اور نام ہے غزہ میرا، بس زبانوں تک ہی رہتا ہے صدا چرچا میرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار امام رضا علیہ السلام کے اس ذکر کے صدقے میں ناظرین اور تمام محبان اہل بیت
اور جو بھی اپنے دل میں انسانیت رکھتا ہے ان تمام انسانوں کو اپنی بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ فرما، اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں ہم سب کو جلد از جلد امام رضا کی دنیا میں زیارت اور آخرت میں امام رضا علیہ السلام کی شفاعت سے سربلند اور سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔